یا مشہور بنام الجامعۃ الصدیقیہ کے وسیع اس میدان میں سالانہ جلسہ ختم بخاری شریف بنام دستار فضیلت اور عرس جیلانی کے پرفیض موقع پر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے منبر پر جلوہ افروز جملہ مشائخ اعظام اور علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے پرفیض اور نور برے ماحول میں ہماری زندگیاں فیضیاب بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جامعہ کے قابل اور نوجوان لائق اور فائق خطیب حضرت العلامہ مولانا سکندر رضا نقشبندی کی زبانی آپ بڑے بہترین اور اچھوتے انداز میں ایک دقیق اور لطیف اور گہری اور مفصل خطاب سن رہے تھے، گفتگو سن رہے تھے۔ میرا خود کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ مولانا سکندر صاحب کو مزید سنا جائے، لیکن جو کچھ وقت اور پابندیاں رہتی ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ منبر پر جلوہ افروز ہمارے محسن گرامی اور جملہ مشائخ اور علماء کرام سے میں یہ التماس کروں گا کہ حضرت مولانا سکندر رضا کے لیے مزید آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس پر کشش آواز کو پورے ہندوستان تک اللہ تعالیٰ پھیلائے اور پورا ملک اور پوری عوام اہل سنت ان کے اس زبان اور خطاب سے فیضیاب ہو۔ اس کو چند تمہیدی کلمات سمجھ لیں۔ آج عنقریب دستار فضیلت کا یہ عظیم جلسہ، جس میں عنقریب بچوں کو سند فضیلت دی جائے گی، جس میں 3 سیدزادے ہیں، ایک تو حضرت پیر صاحب قبلہ کے صاحبزادے ہیں، دوسرے پیر صاحب قبلہ کے بھانجے کے صاحبزادے ہیں، ایک تیسرے کچھ کے سید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سادات کی جماعت کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثیر جماعت نکلے علماء کی، اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن دکھائے۔ اب میں نے آیتیں چند ایک پڑھی ہیں، میرا موضوع میں اپنے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے خاص خطیب مفکر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید صاحب تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ ان کا خطاب ہمیں سننا ہے، لیکن چند باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں تو آپ کے کانوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی 3 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آپ سب لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ رکھنے والے بھی جانتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی مٹھاس سے، پیار سے ایک چیز چکھتے، کھاتے، چاٹتے ہیں، جس کو کہتے ہیں شہد۔ اب چونکہ راجستھان کے بھی لوگ ہو، مختلف راجستھان کے علاقوں سے، کچھ سے بھی ہو، گجرات سے بھی ہو، اور الگ الگ صوبوں سے ہو، تو اپنے اپنے علاقے میں اس کا کیا نام ہے وہ آپ کو معلوم، لیکن شہد جو ہر جگہ پہ چاٹی کھائی جاتی ہے، بڑی لذیذ اور میٹھی، نام آنے پر منہ میں رسگلے جیسا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ سورہ ہے قرآن مجید میں سورہ نحل، پوری سورت نازل ہے اور نام ہے سورت پاک کا اسی شہد کی مکھی پر۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ آپ لوگ سنجیدگی سے کچھ باتیں سننے کی زحمت گوارا کر لینا۔ شہد کی مکھی پر قرآن کی سورہ ہے، سورہ نحل۔ قرآن مجید میں اس سورہ میں کئی کچھ بیان
کافی کچھ بیان ہے، لیکن خصوصاً جو میں نے آیات منتخب کی ہیں وہ ہیں شہد کی مکھی کے حوالے سے. دکھنے میں کتنی چھوٹی، اب اس میں اگر کسی کو ڈنک مارے تو درد بھی ہے، زہر بھی ہے، لیکن یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ جب اگلتی ہے تو اس کے پیٹ سے، ہم عام فہم باشا میں سمجھانے کے لیے آپ کی لیول سے کہوں کہ ہمیں جو کھانا کھانے کے بعد منہ میں ہلکی سی رطوبت بنتی ہے، ہلکا سا منہ میں پانی آتا ہے، وہ ہماری وہ پیٹ کی طرف سے جو گرماس اور ہیٹنگ ہے جس کی وجہ سے وہ منہ سے نکل رہا ہے. آپ اس کو عام ہماری بھاشا میں اس کو لعاب کہتے ہیں، ہلکی رطوبت نکلتی ہے. شہد کی مکھی کے اسی پیٹ کی اب ہیٹنگ کہیں کہ پھر اس کو آپ کولنگ کہیں، اسی طرح سے منہ سے لعاب نکلتی ہے، ایک رطوبت نکلتی ہے، اسی کو شہد کہا جاتا ہے. اس شہد کی مکھی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی شہد ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ شہد کا نام آیا، مکھی کا نام آیا، آپ کے ذہن میں نقشہ آ گیا. اب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً خطاب ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور عمومی خطاب ہے ہر پڑھنے والے سے جو قرآن کو اٹھائے اور پڑھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ یا پڑھنے والا جو ہے، اے پڑھنے والے، تیرے رب نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تیرے رب نے وَأَوْحَى رَبُّكَ، تیرے رب نے محبوب یا پڑھنے والا وہی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کچھ وحی فرمائی. یہ جو وحی ہے، وحی اس کی تین قسمیں. ایک، اللہ تبارک و تعالی وحی فرمائے جبرائیل کے ذریعے، ایک فرشتے کو اپنا پیغام اور اپنا میسج دے، وہ فرشتہ اللہ کا میسج لا کر کسی نبی کے پاس آئے، اور جبرائیل جو پیغام لے کر آئے وہ وحی ہے، وہ سوائے نبی کے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا، صرف نبی کے پاس آتا ہے جو وحی لے کر ایک صورت وحی. اللہ اپنی بات مخلوق کو دینا چاہے تو ایک راستہ یہ ہے کہ جبرائیل کی وساطت سے وہ نبی تک پیغام پہنچائے. ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے خود کلام فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ، اور اسی میں یہ ہے کہ خود روبرو زمین پر کلام فرمائے تو وہ موسیٰ بن جائے، اور منگا کر عرش سے بھی بالا مقام اور لا مقام پہ کلام فرمائے تو وہ حبیب کبریا بن جائے. ایک یہ دوسرا رخ. اور تیسرا طریقہ وحی کا جو اس کے یہاں آپشن دیے ہوئے ہیں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو فرشتہ آیا، نہ اللہ نے کلام فرمایا زمین پر نہ منگا کے، بلکہ اس کے دل پر خدا نے اپنے نور کی تجلی فرمائی. اب اللہ جب نور کی تجلی فرمائے تو فوراً اس کا دل روشن ہو جائے، اور دل روشن ہو تو صحیح اور غلط، حق اور باطل، کیا کرنا، کیا کہنا، کیسے کرنا، الجھے ہوئے راستوں سے بھی بندہ سنجیدگی سے گزر جائے اور اپنا کام کرتا جائے. یہ ہے خدا کی طرف سے الہام. خیر اس کی پھر صوفیہ نے کئی ایک وجوہات کہی ہیں، وہ الگ ایک میٹر اور موضوع ہے. یہ تین صورتیں ہیں. اب مکھی کے پاس نبی تو آ نہیں سکتا، فرشتہ تو آ نہیں سکتا، اب نبی سے اللہ، مکھی سے اللہ کلام تو کر نہیں سکتا،
یعنی وہ تو قادر ہے کرنے پر، لیکن مکھی کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ اس سے روبرو کلام فرمائے. ٹھیک ہے، اب تیسری صورت بچی، وہ ہے الہام، القاء. اب اللہ فرماتا ہے، اب تھوڑا سوچئے مکھی کا دل کتنا ہوگا، اس کا ذہن کتنا ہوگا. رب کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی، القاء فرمایا، الہام کیا. اور وہ الہام یہ تھا کہ اے مکھی، تو مکھی ہے، تیری وقت کچھ نہیں ہے، لیکن وقت بڑھانی ہے، مارکیٹ میں ویلیو بڑھانا ہے، کچھ بننا ہے اور کچھ سماج اور مخلوق کو دینا ہے. تو تجھے کچھ اپنے قاعدے بتاتا ہوں، اور وہ قاعدے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو تیرے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تو رہنے کے لیے گھر بنائے گی. رہنا تو تجھے ہے، گھروں کی ضرورت ہے، پر تیرے گھر جہاں میں کہوں وہیں بنانا، جہاں میں کہوں وہی بنانا. پہلا گھر تو بنا سکتی ہے، سب سے تیرے لیے اونچی اور اچھی جگہ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو گھر بنائے گی پہاڑوں میں. پہلا تو ٹھکانہ پہاڑ ہیں. اب اگر پہاڑ نہ رہیں، یہ رب کا کلام ہے اور آفاقی عالمگیر کلام ہے. قرآن مجید زمانوں پر سمیت نہیں ہے، زمانوں پر یہ ایک زمانہ، دو زمانہ، 250 سال، 500 سال، 1000 سال پر سمیت نہیں ہے. قرآن آفاقی پیغام ہے، الوہی پیغام ہے، انٹرنیشنل پیغام ہے، اور نہ جانے کب سے ہے، کب تک ہے. کائنات کے ہر فرد کے لیے، کائنات کا ہر دن کے لیے، ہر آئے نئے دن کے لیے قرآن مجید اپنی نئی انوکھی نرالی بندوں کے لیے ہدایات لے کر قرآن مجید روشن ہوتا ہے. قرآن مجید سب کے لیے. تو قرآن نے فرمایا اگر پہاڑ نہ ملیں، وہ بیان نہیں کیا لیکن اشارے میں کہہ دیا، پھر پہاڑوں کے بعد پھر تیرا مقام ہوگا درخت، شجر، درخت، جھاڑ، پیڑ، پودے، ان پر تو اپنا گھر بنائے گی. تیسرا تیرا گھر ہوگا بڑی بڑی بلڈنگیں، ان میں ایسی جگہوں پر جو اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں. 3 جگہوں پر تو اپنے گھر بنا سکتی ہے. ایک، پہاڑوں پر. قرآن دیکھ رہا تھا کہ آج پہاڑ ہیں، ہو سکتا ہے زمانہ ترقی پذیر ہے، ترقی کر رہا ہے، پہاڑ کٹ جائیں، روڈ نکل جائیں، راستے نکل جائیں، تو باندھ کے نہیں رکھا شہد کی مکھیوں کو، راستہ دے دیا کہ اگر پہاڑوں کو دنیا زمین سے اکھاڑ لے اور تیرے لیے جگہ نہ بچے تو مخلوق کو ڈسٹرب مت کرنا، ایسی جگہ جانا جو بڑے بڑے پیڑ پودے درخت ہوں، وہاں پہ اپنا گھر بنانا. درخت بھی کٹتے ہیں تو درخت کٹیں گے روڈ راستے میں یا کسی اور وجہ کی بنا پر، یا ہو سکتا ہے پہاڑ کھود دیے جائیں اور تیرے گھر بنانے کا راستہ نہ بچے تو اونچی اونچی بلڈنگیں دنیا بنائے گی، ان میں جا کے تو اپنے گھر بنا لینا. 3 راستے. یہ پابند کیا شہد کی مکھی کو اپنا گھر بنانے کے لیے. ابھی تو گھر ہی بنا ہے. سب سے یہاں سے لیٹسٹ پڑھنے والے مفسرین انہوں نے ایک بات نکالی ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے اپنا مکان چاہیے. پہلے اپنے پاؤں جماؤ کسی جگہ پر، پہلے خود اپنا ٹھکانہ کرو، اس کے بعد اگلا قدم. اب دوسری بات قرآن نے فرمایا پھر تیرے لیے میری طرف سے الہام، اور وہ یہ ہے ثم کلی من کل ثمرات. اس کے بعد جب تیرا گھر بن جائے، اب وہ گھروں میں ہو، بلڈنگوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، پیڑ پودوں پر ہو، جب تیرا گھر بن جائے، چھتا، اور لوکل بھاشا میں اس کو جیسے بھی آپ سمجھتے ہو، مکھی، شہد کی مکھی کا وہ چھتا، جب وہ بن جائے تو اب اگلا قدم ہوگا تیرے پیٹ کے لیے دوڑنا. یعنی تجھے کھانا تو چاہیے نا، پروٹین تو چاہیے تجھے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سن، رہنے کی پابندی دی، اب کمانے کی پابندی لگا رہا ہے. فرمایا ہر جگہ سے نہیں کھا سکتی، اب تیرے لیے ثم کلی من کل ثمرات، اب تو پھلوں کا رس چوس، پھلوں میں جا.
اور جہاں تجھے پھول ملے پھل ملے ان کے رسوں، تیرا کام ہے اپنے منہ کو اس پھل پہ اس پھول پہ لگا کر اپنی طرف چوسنا، پھر دیکھ نکلے گا قرآن کہتا ہے کہ نکلے گا ان پھلوں پھولوں سے کڑوا کھٹا میٹھا رس ہی نکلے گا۔ وہ کڑوا ہے، کوئی کھارا ہے، کوئی میٹھا ہے، نہ جانے کس تاثیر کا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فصل کی سبل ربک ذللا، ایک پابندی ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، وہ جو تو رس چوس رہی ہے پھل پھولوں سے، جب وہ رس چوسے گی تو کڑوا ہوگا، وہ تیرے پیٹ میں جائے گا، پھر اسی پیٹ سے جب تو باہر نکالے گی، قے کرے گی، الٹی کرے گی، منہ سے لعاب بن کے نکلے گا۔ گیا تھا تو کڑوا تھا، لیکن اب جب تیرے پیٹ سے نکلا ہے اور تو نے اپنے چھتا میں اسے جمع کیا ہے، تو اب وہی کڑوا کھارا میٹھا الگ الگ رنگوں پھولوں پھلوں سے چوسا ہوا رس جب تیرے پیٹ میں جانے کے بعد باہر منہ سے نکلے گا تو بن جائے گا شفاء للناس، پوری مانو جات اور انسانیت کے لیے شفا بن جائے گا۔ یہ بات قرآن نے کئی، ایسا ہی شہد کی مکھی ایسا ہی کرتی ہے نا، بھی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں شہد کی مکھی کو دیکھا ہے ایسا ہی کرتی ہے۔ اب فرمایا فی ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ جو سمجھدار قوم ہے ان کے لیے ان آیتوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب جو سمجھدار قوم ہے انہی کے لیے تو ہیں، جو ہے ہی نہیں سمجھدار، سمجھ کی راہ سے جو نہیں گزرا، جو ہے ہی سرے سے بے وقوف، اسے کیا قرآن پڑھ کے سمجھانا۔ تو جو سمجھدار ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ چلیے اب یہ جو رس ہوا میٹھا، یہ جو رس میٹھا ہوا، یہ میٹھا بنا کیسے؟ تھا نہیں۔ اب تین قسم کا شہد رس چھوڑتی ہے منہ سے، سفید بھی ہے، زرد بھی ہے اور سرخ بھی ہے، تینوں قسم آئے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ اچھا اب جیسے منہ میں گیا تو کھارا، اور اب آپ پھلوں کے رس کو، گلاب ابھی یہاں پڑا ہے، چوسیے گا نہیں کھا سکتے، چنبیلی ہوگا موگرا ہوگا چوسیے گا نہیں کھا سکتے، لیکن یہی رس اگر شہد کی مکھی چوسے اور وہ منہ سے نکالے تو شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا بن جائے۔ اور اس وقت میڈیکل سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ سید سیف الدین ازتک اس زمانے کے وہ عظیم محقق خطیب ہیں، سمجھ سکتے ہیں ان بات کو، ریسرچ کر رہی ہے سائنس اس پر کہ شہد کی مکھی میں اتنا کمال کیا ہے، یہ کیسے رس لیتی ہے، کیسے بنتا ہے۔ ان کی جتنی بھی پرگتی ہے سائنس میں یا وگنان ہے وہ تھک جائے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ایک راز بتایا، کہا یہ رس تو کھارا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، یہ میٹھا تھا نہیں، اور اس شہد کے کمال سے میٹھا نہیں بنا، اس کے پیٹ نے میٹھا نہیں بنایا، اس کے منہ نے میٹھا نہیں بنایا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فصلوں کی سبل ربک ذللا، یہاں پر صوفیاء نے لکھا کہ شہد کی مکھی جب تک سالک نہیں بنتی منہ سے شہد نہیں نکلتا، جب سالک بنتی ہے تو منہ کے لعاب کو خدا شفا بنا دیتا ہے۔ یہ تو اہل علم سمجھ سکتے ہیں، سالک بن اگر منہ کی مٹھاس چاہتا ہے، سالک بن، جب تک سالک نہیں بنے گا لوگ شفا حاصل نہیں کریں گے۔ جب شہد کی مکھی خدا کے بتائے ہوئے قانون پر پابند ہو تو لیا ہوا کڑوا رس بھی منہ کی لعاب بن کے میٹھا بن جائے۔ جب مکھی اگر خدا کے قانون کی پابند ہو تو مکھی کے منہ میں شفا آ جائے، تو بھلا اس محمد الرسول اللہ کی لعاب میں شفا کیوں نہ ہو جو خدا کا چہیتا مقبول محبوب ہو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لیکن یہ شہد بنا کب؟ سالک بننے سے۔ سالک کسے کہتے ہیں؟ اب اس پر تو یہ آگے والی صف میں سے چند صوفی بیٹھے ہیں، لیکن اتنے پیچھے ہوئے میں سے مجھ سمیت سالک کا معنی لفظ پڑا ہے، معنی نہیں جانتے۔ لفظ پڑا ہے، تصوف پڑا ہے،
کتابوں میں رہ گیا، معنی نہیں جانتے. سالک بولتے کس کو؟ سالک وہ صوفیاء نے جو کہا لکھا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس وقت سمجھنے کے لیے کہہ دوں. سالک کہتے ہیں اپنے نقطہ، اپنی نظر اپنی منزل پر ہو. سالک کہتے ہیں اپنی نظر اپنی منزل پر ہو. سالک کہتے ہیں، اب دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. سالک کہتے ہیں جو اپنی نظر اپنے مقصد پر جمائے رکھے. راستہ کتنا دور ہے، راستے میں کٹھینائیاں کتنی ہیں، راستے میں کانٹے کتنے ہیں، راستہ آڑا ٹیڑھا کتنا ہے، میرے ساتھ برتاؤ کہاں کب کیسا ہونا ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے. سالک ہوتے اسے کہتے ہیں جس کی نظر ہو اپنی منزل پر اور بھروسہ ہو منزل بتانے والے خدا پر. جب سالک سفر سلوک شروع کرے اور آگے پیچھے نہ دیکھے، ایک ہی نظر ہو کہ مجھے قدمائے مصطفیٰ پہ پہنچنا ہے، مجھے رسول کی رضا تک پہنچنا ہے، مجھے حضور نبی اکرم کی رضا حاصل کرنی ہے. جب مقصد ٹھان لے کہ دنیا ادھر کی ادھر. جملہ فارغین اور جملہ علماء. آخری بات کہہ دوں، اس وقت امت کا شیرازہ بہت بکھر رہا ہے. ایک تب میں اشارے میں کہوں گا، میرا ٹائم پورا ہو گیا لیکن 2 منٹ اشارے میں کہوں گا. اس وقت امت مسلمہ کے سامنے 2 بڑے چیلنج ہیں. ایک، یورپ اور دنیا کی بڑھاتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی بدعمالی، جس میں یہ نیٹ، انٹرنیٹ اور فلمیں، ڈرامے سب آ گئے اس میں، جو دنیا نے ہاتھوں تک پہنچا دیا کہ یہاں تک پہلے دیکھنے جاتے تھے اب گھروں پہ دیکھو، اور اس پر بھی حدیثیں ہیں. ایک بڑھتی ہوئی بدعمالی کا لہر. اب اس میں یہ نہ کہے کہ کون کیا بیچ رہا ہے، سب جمع ہو گئے، ایک جٹ ہو گئے، بس مسلمانوں کو بدعمال بناؤ. پوری دنیا جڑی ہوئی ہے اس پر. آپ گوگل استاد سے پوچھئے، دنیا بھری پڑی ہے، جڑی ہے. بدعمال بناؤ، بدعمال، بد کرداری کی لہر. ایک طرف بدعمالی کی لہر، علماء اور مشائخ سے عرض کروں گا. دوسری طرف ایک بڑا چیلنج ہے بد عقیدگی کی لہر. نہ جانے کس کس روپ میں بد عقیدگی آ رہی ہے. کبھی آ رہی ہے کہ رسول اللہ کی توہین کے ذریعے، کبھی بد عقیدگی لبادہ وہی ہے. بد عقیدگی لبادہ کبھی امیہ منافق کی شکل میں تھی، کبھی وہ مانیان زکوٰۃ کی شکل میں تھی، کبھی وہ قاتلان امام حضرت عثمان غنی کی شکل میں تھی، کبھی وہ مولا مرتضی مولا علی کے دشمنوں کی شکل میں تھی، کبھی امیر معاویہ کی گستاخی کی شکل میں تھی. نہ جانے کس کس شکل سے بد عقیدگی آ رہی ہے. علماء اگر سوئے رہیں گے، ہم اگر سوتے رہیں گے تو سونا ہی ہاتھ رہے گا، امت کے ہاتھوں بچے گا کچھ نہیں. اس لیے خدا نے ہمیں یہ چولا دیا ہے. یہ دنیا عزت کرتی ہے اس علم کا لباس دیکھ کر، یہ منچ پہ بٹھاتی ہے علم دیکھ کر، شکلیں دیکھ کر نہیں، صورت دیکھ کر نہیں، کلر دیکھ کر نہیں، دولت دیکھ کر نہیں. ہم سے بھی خوبصورت دنیا میں ہے، لیکن اس منچ پہ دنیا بٹھاتی ہے علماء اور پیران عظام کو. وہ تمہیں لباس علم کے ذریعے جب علم ہی اوڑھ لیا ہے تو اسی کو مقصد حیات بنائے. ایک چیز یہاں سے لے کر اٹھے کہ ہمیں کرنا ہے مصطفیٰ کی امت کے لیے کچھ کر کے گزرنا ہے. اٹھنا تیرا کام ہے، مدد بھیجنا رب العالمین کا کام. پیر صاحب کو 20-25 جتنے سال ہوئے، 20 سال پہلے یہاں جھوپڑے تھے اور جھوپڑوں میں بٹھا کے خود پڑھا رہے، یہ مول صاحب پڑھا رہے، وہ پڑھا رہے. تب کوئی پیر صاحب کے کان میں کہے، یہی ہوم ڈیزائن والے عزیز بھائی، کہ ہم باپو یہ بلڈنگ آپ سجا شریف میں بناؤ، تو اس وقت کلپنا تک نہیں تھی. یا یہ بلڈنگ یا وہ یا فلودی یا جو بھی ہے یا جو امت کے اکابر کام کر رہے یہ کرو، کلپنائیں ہوتی نہیں ہیں. رب کہتا ہے والذین جاہدوا، تو سالک تو بن، اٹھنا تیرا کام ہے، قدموں میں مدد بھیجنا رب العالمین کا کام. میرے بھائیوں، اللہ مجھے آپ سب کو بد عقیدگی کی لپیٹ سے بچائے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں. جب تک بندہ مرکز سے جڑا رہے گا، صوفیوں کی خانقاہ، اللہ والوں سے، وہ اللہ والے جو
خود بدعقیدگی کے شکار نہیں ہوئے. ابھی تک جو محفوظ خانقاہیں ہیں، باقی تو کئی خانقاہیں پر اللہ رحم فرمائے. اس لیے حافظ عبدالعزیز کہا کرتے سے خانقاہیں نہیں رہی، خامخائیں رہ گئی ہیں. تو خامخائیں نہ ہوں، واقعی جو خانقاہیں ہیں ان کے جتنے گدی نشین حضرات ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جو بندہ جب تک سچی صحیح خانقاہ سے جڑا رہے گا، ہزاروں بد عملی بد عقیدی کے لہریں اٹھے اس بندے کو لپیٹ میں نہیں لا سکتی، اس لیے کہ خانقاہ اس کو سالک بنا دیتی. وما علینا الا البلاغ المبین.